اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ سامعین گرامی قدر، ناظرین کرام، آپ کا اپنا ہوسٹ شمس الرحمان اپنا پروگرام رحمت رمضان لے کے ایک نئی شخصیت، ایک نئے عالم دین کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان عالی شان ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں۔ آپ کہتے ہیں کہ جب ماہ رمضان آتا ہے تو مسلمانوں کے لیے ایک خوشخبری لے کے آتا ہے۔ کیا خوشخبری لے کے آتا ہے؟ کہ اس وقت دوزخ کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں اور جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، شیطانوں کو جکڑ دیا جاتا ہے، اور اس ماہ مقدس میں ایک رات ایسی بھی آتی ہے کہ جو ایک رات 1000 مہینوں سے بڑھ کر ہے۔ یہ میرے رب کا اہل اسلام پہ، مسلمانوں پہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے صدقے سے کرم ہے، جس وجہ سے یہ ماہ مقدس ہمیں ملتا ہے۔ تو چلتے ہیں، ہم اپنے پروگرام کا آغاز کرتے ہیں۔ ہماری مہمان شخصیت حضرت علامہ مولانا حافظ اشتیاق احمد سلطانی صاحب جو ہمارے پاس تشریف لائے ہیں، جو کہ جنرل سیکرٹری ہیں مرکزی اتحاد اہل سنت کونسل کے، اور ان کے ساتھ تشریف فرما ہیں ہمارے ثنا خان جناب محترم حافظ عثمان مجید صاحب۔ دل کی تھا گرہوں سے علامہ صاحب آپ کو اپنے پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ ہمارا پروگرام چونکہ عوام کے سوالات پہ مشتمل ہوتا ہے، ہم آپ سے کچھ سوالات کریں گے اور آپ ناظرین کرام کو ان سوالات کے جوابات دیں گے۔ سب سے پہلے تو السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جزاک اللہ، آپ ہمارے پروگرام میں تشریف لائے تو یہیں سے ہم اپنی گفتگو کا آغاز کرتے ہیں۔ حضرت یہ تو ہمیں بتائیے کہ انسان کا مقصد حیات کیا ہے؟ رمضان شریف کی اس وساطت سے، اس پروگرام سے جو رحمت رمضان کے نام سے موسوم ہے، ہمیں یہ بتائیں کہ انسان کا مقصد حیات کیا ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم آمنت باللہ صدق اللہ العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم الامین۔ سب سے پہلے میں شکریہ ادا کرتا ہوں رحمت رمضان کی ساری ٹیم کا، جنہوں نے اس پاکیزہ پروگرام کے اندر مجھے مدعو کیا۔ اللہ آپ کی سائی کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اور رمضان مبارک کی جو بابرکت گھڑیاں چل رہی ہیں اور آنے والی ہیں، اللہ ہم سب کو اس سے فیض یاب فرمائے۔ انسان جب اس دنیا میں آتا ہے علامہ صاحب، تو اس دنیا کے اندر آتے ہی انسان پر اللہ تعالیٰ کی بے شمار نعمتیں، کرامات اور اللہ تعالیٰ کے احسان اس پر اتنے ہیں، لیکن انسان سے اللہ نے کچھ ڈیمانڈ نہیں کیا۔ دنیا کی ہر نعمت اسے عطا کی، لیکن اللہ نے اسے کچھ واپس لینے کا کچھ اس کی ڈیمانڈ نہیں کی۔ اللہ نے انسان کو پیدا کر کے صرف یہی فرمایا کہ میں نے صرف انسان کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا۔ اس کی زندگی کا مقصد یہی ہے کہ اللہ کو راضی کرنا۔ دیکھیں، ہم بچپن سے سنتے آ رہے ہیں اور ہم بچوں کو پڑھا بھی رہے ہیں، گھروں کے اندر بھی، مساجد کے اندر بھی، اور تعلیمی اداروں کے اندر ایک صفت پڑھاتے ہیں کہ آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسلہ والیوم الآخر۔ صرف یہ کہہ دینا کہ میں ایمان لایا اللہ پر، اللہ کے فرشتوں پر، اللہ کے رسولوں پر، اللہ کی جو آسمانی کتاب ہے ان پر ایمان لایا۔ ہم تو یہ پڑھ رہے ہیں، لیکن کبھی غور نہیں کیا، کبھی تدبر نہیں کیا کہ آمنت باللہ، میں ایمان لایا اللہ پر۔ اب جو شخص بھی ایمان لاتا ہے علامہ عثمان صاحب، جو بھی بندہ ایمان اللہ پر لاتا ہے اور اسے یہ معلوم ہے کہ اللہ تبارک و تعالی مجھے دیکھ رہا ہے، میرے ہر عمل سے اللہ واقف ہے، تو جب انسان گھر کے اندر ہے یا وہ بازار میں ہے، سفر میں ہے، حضر میں ہے، جو بھی وہ عمل کر رہا ہے وہ اللہ تبارک و تعالی سے باخبر ہے۔ اگر ہم یہ کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے اللہ پر اور اللہ کے
مقرب فرشتوں پر. تو جب ہماری زبان سے غیبت ہو جاتی ہے، ہماری زبان سے کسی کے ساتھ بد کلامی ہو جاتی ہے، ہماری زبان سے کسی کو تکلیف ہو جاتی ہے، ہمارے عمل سے، ہمارے رویے سے کسی کو تکلیف ہو جاتی ہے، تو ہم یہ بھول جاتے ہیں کہ ہم نے یہ کہا تھا کہ ہم ایمان لائیں اللہ پر. اگر ہمارا ایمان اللہ پر یہ کہ اللہ ہر چیز سے باخبر، ہمارے ہر عمل سے واقف ہے، ہمیں دیکھ رہا ہے، تو ہم ہر اٹھنے والا قدم اور ہر نکلنے والی جو سانس ہے وہ اللہ کی رضا کے لیے گزاریں. ماشاء اللہ علامہ صاحب بڑے احسن انداز میں آپ نے بتایا. یعنی اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ انسان کا مقصد حیات یہ ہے کہ انسان جو ہے وہ اپنے رب کے حضور سجود میں رہے، اپنے رب کے حضور قیام کی حالت میں رہے، اپنے رب، یعنی کہ رمضان مبارک گزشتہ پروگرام اگر آپ نے ہمارے دیکھے ہوں تو اس میں بھی علامہ صاحب نے یہی فرمایا تھا، اور اس کی ہی تشریح کرنے کے لیے میں کہہ رہا ہوں کہ مقصد حیات رب کو، رب کے رسول کو راضی کرنا ہے. یہ حضرت صاحب کا جواب جو میرے تک پہنچا ہے، اور میں ہمارے اس پروگرام رحمت رمضان کی وساطت سے آپ تک پہنچا رہا ہوں. علامہ صاحب آپ اپنے اگلے سوال کی طرف چلتے ہیں کہ روزہ انسان کے نفس کو کیسے قابو کرتا ہے، یعنی انسان اپنے نفس کو کیسے روزہ کی حالت میں قابو کر سکتا ہے، اس حوالے سے ہماری رہنمائی فرمائیں. دیکھیں، انسان کی جو زندگی ہے، میں اپنے سننے والے جتنے بھی ہیں اور اس نیوز کے ذریعے سے جتنے بھی دنیا کے اندر سننے والے ممبر کے اور جہاں کہیں بھی اس چینل کی آواز جائے گی، اور رحمت رمضان کی جو ٹیم یہ کام کر رہی ہے، ان کے وساطت سے میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ رب تعالیٰ نے جب انسان سے جو ہے وہ خطاب کیا، تو انسان سے خطاب کرتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس نفس پر آنے سے پہلے 10 قسمیں اٹھائی. 10 قسمیں اٹھا کر فرمایا جس نے اپنے نفس کو پاک کر لیا اس نے اپنے آپ کو پاک کر لیا، وہ کامیاب ہو گیا، اور جس نے نفس کو ناپاک کر دیا وہ ناکام ہو گیا. میں قرآن کی سورت کی کچھ آیات آپ کے سامنے پڑھنا چاہتا ہوں، جتنے بھی سننے والے دنیا کے اندر ہیں، کہ اللہ نے فرمایا وَالشَّمْسِ وَضُحَاهَا، کہ قسم ہے سورج کی جب وہ چمکتا ہے، وَالْقَمَرِ إِذَا تَلَاهَا، اور قسم ہے چاند کی جب وہ سورج کے پیچھے یعنی رات کے وقت طلوع ہوتا ہے. آگے فرمایا وَالنَّهَارِ إِذَا جَلَّاهَا، اور قسم ہے مجھے اس دن کی جو سورج کو چمکاتا ہے، اور فرمایا وَاللَّيْلِ إِذَا يَغْشَاهَا، اور قسم ہے رات کی جب وہ پھیل جاتی ہے. اور آگے فرمایا وَالسَّمَاءِ وَمَا بَنَاهَا، اور قسم ہے آسمان کی اور اس کے بنانے والے کی قسم ہے. فرمایا وَالْأَرْضِ وَمَا طَحَاهَا، اور زمین کی قسم ہے جب وہ پھیل جاتی ہے، یعنی اس پوری زمین کی اللہ نے قسم اٹھائی. آگے فرمایا وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا، اور قسم ہے اس جان کی، نفس کی، نہ جان کی، جس نے اس رب نے اس جان کو صحیح کیا، بنایا. آگے فرمایا فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، اور قسم ہے اس ذات کی جس نے جو ہے نافرمانی اور پرہیزگاری کی، ہمیں عقل عطا کی کہ ہم سوچتے ہیں کہ یہ نافرمانی ہے، یہ پاکیزگی ہے، یہ گندگی ہے، یعنی جو بھی معاملہ اللہ نے ہمیں سوچ عطا کیا، ہمیں عقل اللہ تبارک و تعالیٰ عطا کیا. آگے فرمایا قد افلح من زکاہا، تحقیق جس نے اپنے نفس کو پاک کیا وہ کامیاب ہو گیا، اور جس نے اپنے نفس کو ناپاک کیا وہ ناکام ہو گیا. تو جتنے بھی سننے والے ہیں کہ یہ دنیا کی زندگی عارضی ہے، اور یہ جو ہمارے جسم کے اندر روح ہے، ہمارا جسم چاہے جتنا بھی اچھا ہو، جب ہمارا اعلان ہو جائے گا اور یہ اعلان ہو جائے گا فلاں بن فلاں اس دنیا سے رخصت ہو گیا ہے، تو یہ جسم جتنا بھی خوبصورت ہے اس کو اٹھا کے قبر کے حوالے کر دیا جائے گا. اور ہمارے باطن کے اندر ایک روح ہے جس نے رب کی بارگاہ میں جانا ہے، اور رب کی بارگاہ میں ہماری حاضری لگنی ہے. ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ ہم نے اپنی روح کو کتنا پاک کیا ہوا ہے. جسم کو تو خوراک دے رہے ہیں علامہ صاحب، لیکن روح کو خوراک دینے والی کیا ہے؟ نماز ہے، روزہ ہے، زکوٰۃ ہے، حج ہے، حقوق العباد ہیں، حقوق اللہ ہیں، اور ہر وہ کام جس میں اللہ کی رضا ہے اس میں انسان کوشش کرتا رہے، اور جس میں رب کی ناراضگی ہو انسان جو ہے اس سے دور رہے. یہی انسان کی زندگی کا مقصد ہے، اور نفس کو کنٹرول کرنے کے لیے یہی چیزیں ضروری ہیں. بے شک، یعنی کہ ماشاءاللہ علامہ صاحب نے بڑے اچھے انداز میں ہمیں بتایا
کہ نفس جو ہے اس کو ہم نے اگر قابو کرنا ہے تو یہ ماہ مقدس جو رب نے ہم پہ سایہ فگن کیا ہوا ہے، اس سے ہم نے اس کی بہاریں لوٹنی ہے اور اپنے نفس کو قابو کرنا ہے، روزہ کی صورت میں، عبادات کی صورت میں، قرآن پاک کی تلاوت کی صورت میں۔ ماشاءاللہ بڑے احسن انداز میں آپ نے ہمیں اس سوال سے جواب عنایت فرمایا ہے۔ علامہ صاحب ہمارا ایک چونکہ سوالات کا پروگرام ہے تو کچھ دوست احباب ہمارے ناظرین ہم سے سوال کرتے ہیں۔ کل ایک عزیز تھے، ان کا سوال ہے، اس سوال رمضان شریف کے حوالے سے ہے کہ رمضان شریف میں اگر بندہ جس نے عشاء کی نماز کے فرائض جماعت کے ساتھ نہیں ادا کیے، اب وہ کیا تراویح تو جماعت کے ساتھ ادا کر لے گا، کیا اس کے وتر جماعت کے ساتھ ادا کرے گا یا جماعت سے ہٹ کے ادا کرے گا؟ اگر جماعت سے ہٹ کے ادا کرے گا تو یہاں جماعت کے ساتھ ادا کر لے گا، اس میں کوئی قباحت تو نہیں ہے؟ اس حوالے سے ہماری رہنمائی فرما دیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پہلے تو یہ ضروری ہوتا ہے کہ جو شخص بھی آ کر جماعت کے ساتھ نماز ادا کرے، یعنی 4 فرائض ادا کرے، اس کے لیے یہ ضروری ہو جاتا ہے کہ وہ عام دنوں کے اندر جو پورے سال میں 11 مہینے ہوتے ہیں، وہ اس کے لیے زیادہ بہتر یہ ہوتا ہے کہ وہ عشاء کی نماز پڑھ کے سنن اور نفل پڑھ کے گھر میں چلا جائے، اور تہجد جو ہے کہ تہجد کے ساتھ وتر کو ادا کریے، زیادہ ثواب ہے۔ تو جی یہ عام رمضان المبارک کے مہینے کے اندر چونکہ مسئلہ کچھ اور ہے، رمضان المبارک کے مہینے کے اندر جو بندہ جماعت کے ساتھ جس نے 4 فرض ادا کیے، اس کے لیے ضروری ہو جاتا ہے کہ وہ وتر جماعت کے ساتھ پڑھ کے گھر جائے۔ اگر جو بندہ فرائض کسی مجبوری کی وجہ سے نہیں پڑھ سکا، تو جماعت کے ساتھ نہیں پڑھ سکا، تو وہ لیٹ ہو گیا یا اس کی کوئی شرعی مجبوری تھی تو بعد میں وہ تراویح میں شامل ہو گیا، اس صورت میں اس کے لیے یہ حکم ہے کہ وہ اپنے وتر جو ہے وہ الگ ادا کرے، الگ پڑھے، ٹھیک ہے۔ اگر وہ یاد اس کا نہیں ہے، غلطی سے اس نے پڑھ دیا، تو وہ اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرے، یا اللہ کی بارگاہ میں یہ کہے کہ اگر مجھ سے یہ لغزش ہو گئی ہے تو میں معافی طلب کرتا ہوں، اگر یہ لغزش نہیں ہے اور دین کے خلاف نہیں ہے تو اللہ میری حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ بہت خوب ماشاءاللہ۔ اس سے یہ ثابت ہوا کہ اگر ہم وتر یعنی ایسا عمل جو ہمیں جماعت کے ساتھ ہم ادا نہیں کر پاتے، یا کوئی ایسی نیکی، یعنی اسلام نے ہمارے جس طرح بندہ سفر کے لیے علامہ صاحب نکلتا ہے تو مسافر جو ہے اس کی ایک حد رکھی گئی ہے کہ بندہ کتنی دوری کا سفر یا کتنے میل کا سفر کر لے تو وہ مسافر ہوتا ہے۔ اگر وہ مسافر ہوتا ہے تو اس پہ قصر ادا کرنی لازم ہو جاتی ہے، وہ پوری نماز نہیں ادا کر سکتا۔ یہ ہے آسانی ہمارے لیے اسلام نے رکھی، اور اسی کی وجہ سے میرے خیال میں یہ بھی آسانی میں بھی آتا ہے۔ واہ کیا بات ہے۔ تو ناظرین کرام، آپ نے ماشاءاللہ حضرت علامہ مولانا حافظ اشتیاق احمد سلطانی صاحب سے ہم نے جو چند ایک سوالات کیے وہ آپ نے گوش گزار کیے، یقیناً آپ کے ایمان کے اندر بھی تازگی آئی ہوگی، الحمدللہ ہمارے جسم کے اندر جو روح ہے اس میں بھی تازگی پیدا ہوئی ہے۔ تو انشاءاللہ عز و جل کل ہم ایک اور عالم دین کے ساتھ، ایک اور نئی شخصیت کے ساتھ، نئے سوالات کے ساتھ، نئے انداز کے ساتھ، نئی پہچان کے ساتھ ہم آپ کے ساتھ پہنچیں گے انشاءاللہ۔ تو کل کے لیے اپنے میزبان شمس الرحمان کو رحمت رمضان کے ساتھ اجازت دیجیے۔ اجازت لینے سے پہلے میں ملتمس ہوں ہمارے اس پروگرام کے ثناخواہ محترم المقام حافظ عثمان جی صاحب سے کہ وہ نعت شریف کے اشعار کے ساتھ اس پروگرام کا اختتام کریں گے۔ آپ اجازت دیجیے ہمیں، اللہ نگہبان۔ کاش وہ چہرہ میری آنکھ نے دیکھا ہوتا، سبحان اللہ سبحان اللہ، مجھ کو تقدیر نے اس دور میں لکھا ہوتا، ہر سیاہ رات میں کیا بات، سورج ہے ہدیہ
سے سیاہ رات میں سورج ہے حدیثیں ان کی وہ نعتیں تو زمانے میں اندھیرا ہوتا وہ نعتیں